آگے حق الیقین دکھانا چاہتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار دکھا مجھے کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو. قال اولم تؤمن، حضرت نے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یقین نہیں آ رہا؟ قال بلا، فرمایا بالکل یقین ہے، علم کے درجے میں، دلیل کے درجے میں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ مضبوط ہو جائے میرا دل بھی. اطمینان قلب معائنہ سے ہوتا ہے، مشاہدہ سے. اللہ علم ازدیاد قبول کرتا ہے. پیغمبر کو کہا وقل رب زدنی علما، علم زیادت قبول کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ صاف ستھری بات ہے اور یہی مطلب ہے. تفسیر اتقان میں یہ لکھا ہے، مولانا سرفراز خان نے بھی ان سے نقل کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا قلب. تو آپ نے کہا ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دوست قلبی کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. یہ قول من الاقوال ہوگا. آئی سب قال، اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، لیجئے 4 پرندے. حلال پرندے پالنا جائز ہے، محنت مشقت، پانی رکھنا، صفائی ستھرائی، دانا، یہ سب ضروری. پس لیجئے 4 پرندے. فخذ اربعۃ من الطیر، لیجئے 4 پرندے. وابراہیم فصرہن الیک، اپنے ساتھ عادی کرو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ذبح کر کے ایک ایک پہاڑ پر ایک ٹکڑا، اس کا سر، اس کی ٹانگ، اس کا پر، اس کا پر، اس کا سر، اس کی ٹانگ، 3 ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمام پہاڑوں پہ رکھو اور درمیان میں کھڑے ہو جاؤ. ثم ادعوہن، پھر انہیں آواز دے دو. یاتینک سایہ، آئیں گے دوڑتے ہوئے. وَعْلَمْ، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے. ٹکڑے ٹکڑے پرندے جو تھے وہ جڑ گئے اور جڑنے کے بعد آپس میں مڑ گئے. ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر کبوتر، مور، مینا، بلبل، جو بھی پرندے تھے سب ایک ایک کر کے آتا تھا. تو اللہ نے اس طرح ان کو دکھایا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. لا الہ الا اللہ. بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب ٹکڑے ٹکڑے پرندوں نے کو آواز دی اور انہوں نے سنی تو قبروں کے اندر بھی مردے قریب سے سن سکتے ہیں. سمع الموتیٰ کی دلیل بعض حضرات نے بنائی. اور بعض اور بدعتی جو کہتے کہ ادعوہن، اس سے استمداد بالقبور ثابت ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام پرندوں سے کوئی حاجت کرانا چاہتے تھے، کوئی مشکل حل کرانا نہیں، مطلق آواز مراد. سمع الموتیٰ کا ثبوت تو صحیح ہے لیکن استمداد کا اس بات غلط ہے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا یا جسم کا ذرہ ذرہ ہونا اخروی حیات کے لیے مضر و مانی نہیں. ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود شہید کو کہا ہے کہ یہ زندہ ہے. یہاں ایک حدیث آتی ہے، نحن احق بالشک من ابراہیم. اس کا ظاہری ترجمہ ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح شک کرنے کا حق ہے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ گر گئے تھے تو آپ کو بھی گرنے کا حق ہے. اس کو بیماری ہو گئی ہے تو آپ کو بھی بیمار ہونے کا حق ہے. یہ حدیث کا مطلب نہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یہ شک کے لیے نہیں تھا، مزیدی اطمینان کے لیے تھا. اگر ہم نے بھی کبھی ایسا جملہ کہا تو وہ شک کے لیے نہیں ہوگا بلکہ مزید یقین و اطمینان کے لیے ہوگا. نحن احق بالشک من ابراہیم. کبھی کبھی حدیث کا ظاہری مفہوم معتبر نہیں ہوتا بلکہ اس میں کچھ تدبر اور تأمل کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا پیغمبر نے ایک موقع پہ کہا ہے کہ ایسا مت بنو جیسے فلان شخص کہ پہلے رات کو اٹھ کے عبادت کرتا تھا اور نہیں کرتا. تو اس سے بعض کمکلوں نے یہ سمجھا کہ قیام اللیل کی ضرورت ہی نہیں، کسی ایسی نیکی کی ضرورت ہی نہیں جو چھوٹتی ہے. لا حول ولا قوت الا.
حدیث کا مطلب تو یہ ہوا کہ رات کو قیام ضرور کرو مگر چھوڑنا نہیں. تنبیہ تو چھوڑنے پر ہے نہ کہ قیام اللیل پر. آپ نے فرمایا جس شخص کی توفیق ہے اور اس نے قربانی نہیں کی وہ عیدگاہ نہ ہے. کہ کیا نماز عید سے منع کرنا ہے؟ نہیں، قربانی کی تاکید کرنی. آپ نے فرمایا جو پیاز لہسن کھائے وہ مسجد میں نہ ہے، بخاری مسلم. تو پیاز لہسن کھانے سے منع کرنا ہے اوقات صلاۃ میں. اذا کانت نیاتن، جب پیاز لہسن کچے ہو، بو آتی ہے، ہیک آتی ہے، نہ کہ نماز پڑھنے اور جماعت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے.